اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پارہ نمبر 9 کی اہم مضامین اور تفسیر خلاصے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو آغاز فرماتے ہیں 9ویں پارے کے آغاز میں بھی جو ہے نا سورہ اعراف چل رہی ہے۔ اس کے آغاز میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کی قوم کے لوگ مال کی محبت میں اندھے ہو کر حلال اور حرام کی تمیز بلا چکے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب انہیں پورا تولنے اور ماپنے کا حکم دیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقیقی خسارہ اور گھاٹا تو شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کے لیے تھا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیں گے، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر گرفت فرماتے ہیں۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں آمد کا ذکر بھی کیا اور بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو توحید کی دعوت دینے آئے اور فرعون نے سرکشی کا مظاہرہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی عطا کردہ نشانیوں کو ظاہر فرمایا اور آپ نے عصا کو زمین پر گرایا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ روشن ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی فرعون اور اس کے مصاحب سرکشی پر تلے رہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا۔ اس بارے میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ نے فرعون اور اس کے قبیلے پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی پھلوں کے ذریعے کے نقصانات کے ذریعے، کبھی خون کی بارش کے ذریعے، کبھی جوؤں، مینڈکوں اور ٹڈیوں کی بارش کے ذریعے ان پر اپنے عذاب نازل کیے۔ ہر دفعہ آتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر آل فرعون اپنی اصلاح کا وعدہ کرتے، لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا تو دوبارہ نافرمانی پر آمادہ ہو جاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا اور 40 روز تک آپ سے کلام کرتے رہے، اس کلام کے دوران جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے پروردگار کیا میں تجھ کو دیکھ نہیں سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، لیکن ایک دفعہ کوہ طور پر نظر کریں، اگر یہ اپنی جگہ جمع رہا تو آپ مجھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلیات کو کوہ طور پر گرایا تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار آپ کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ ان آنکھوں سے آپ کو دیکھا جا سکے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو آپ اپنی عدم موجودگی میں جناب ہارون علیہ السلام کو نگران کے طور پر مقرر کر کے گئے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنایا، اس میں جبریل علیہ السلام کے قدموں سے چھونے والی راہ کو ڈال کر جادو پھونکا تو اس میں حقیقی بچھڑے کی طرح آوازیں آنا شروع ہوگی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اسے پوجنا شروع کر دیا۔ ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ یہ شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے، لیکن ان نادانوں نے جناب ہارون کی نصیحت کو پس پشت ڈال دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد جب تورات کو لیے ہوئے پلٹے تو اپنی قوم کے لوگوں کو شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا دیکھا تو فرمایا، اور آپ نے اس منظر کو دیکھ کر اتنا غضبناک ہوئے کہ آپ نے جناب ہارون کی داڑھی کے بالوں کو پکڑ لیا، اور جناب ہارون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے برادر عزیز میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری کسی نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن والی آزمائش کا بھی ذکر کیا کہ سمندر کے کنارے ایک بستی کے رہنے والے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کو مچھلیوں کے شکار سے روکا اور وہ ہفتے کے دن جال لگا لیتے اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیتے۔ ان نافرمانوں کو اس بستی کے ایک گروہ نے نصیحت کی نیکی کی کہ جب ایک گروہ غیر جانبدار تھا، غیر جانبدار گروہ نے نصیحت کرنے والے گروہ کو کہا کہ تم ان لوگوں کو سمجھا کر کیا کر لوگے کہ جو ہلاکت یا اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے والے ہیں۔
اس پر نصیحت کرنے والی جماعت نے کہا کہ اس کار خیر سے ہمارا عذر ثابت ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کرنے والوں کو عذاب کا نشانہ بنا دیا اور ان کے چہرے اور جسم مسخ کر کے انہیں بندروں کی مانند کر دیا۔ اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 عظیم خصوصیات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی مذکور تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف محبوس فرمایا تھا۔ آپ کی رسالت زمانوں اور علاقوں کے حدود سے بالاتر ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں اور ہمیں اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ لوگ رسول پاک کے پاس آ کر ان سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو اللہ نے کہا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی وقت کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو توجہ سے سننا چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توجہ سے قرآن سننے اور کی وجہ سے انسانوں پر رحم فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ انفال شروع ہو رہی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بدر کا معرکہ ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے معرکے میں مسلمانوں کی قلیل تعداد کے باوجود ان کو کافروں پر غالب کیا اور ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتے اتارے۔ یہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3000 اور اس کے بعد صبر و استقامت کے مظاہرے کی صورت میں 5000 فرشتوں کے نزول کا وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل ایمان کو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو ان کو فوراً ان کی پکار کا جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر عمل پیرا ہو کر زندگی ملتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جس جگہ رسول پاک موجود ہوں یا جس قوم کے لوگ استغفار کرنے والے ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ یعنی رسول پاک کے انتقال پر ملال کے بعد امت مسلمہ کے پاس عذاب سے بچنے کے لیے آج بھی استغفار کا ہتھیار موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔